الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، فکر آخرت کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یاد رکھیے، یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، آج ہے کل وہ چلا جائے گا۔ اس سرائے فانی میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اس سرائے فانی میں کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا، اور ہر شخص اپنی مدت پوری کر کے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، جس پر سب کو یقین ہے، اور ایسا یقین ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ یقین کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی فرد، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی سلطنت ایسی نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، ہر چیز میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو جنت کا انکار کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو جہنم کا انکار کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو قبر کا انکار کرتے ہیں، بہت سے لوگ ملیں گے جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔
لیکن دنیا میں کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو موت سے انکار کرتا ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے۔ ہر انسان اپنے گلی کوچوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے قریوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے رہنے کے مکانات میں اپنی ان دونوں آنکھوں سے وہ مشاہدہ کرتا ہے، رات دن وہ دیکھتا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ تو آنی جانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہ دنیا تو دار الامتحان ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اصل گھر، حقیقی گھر، رہنے کا گھر، ابد الآباد مکان اور ہمیشہ رہنے کی زندگی وہ آخرت ہے۔ دنیا تو آج ہے، کل نہیں ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی، اور ہر شخص کو یقین ہے موت نہ تو بلند و بالا عمارتیں موت سے حائل ہیں، اور نہیں کوئی چھوٹی چیز موت سے روک سکتی ہے۔ نمرود جیسا مردود بادشاہ کو بھی دنیا سے جانا پڑا، اور ابراہیم جیسے خلیل اللہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ موت کی نظر میں بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے نادان سب کے سب برابر ہیں۔ موت سے نہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہے، اور نہیں موت نے کسی صحابہ کو چھوڑا، اور نہیں موت سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے، اور جس کی موت جہاں لکھی ہوگی اس کو وہاں جانا پڑے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ انسان چاہے مضبوط قلعے کے اندر بند ہو جائے، اگر اللہ کا حکم آئے گا اور انسان وہاں بند ہوگا تب بھی وہاں موت آ کر اس کو دبوچ لے گی۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، 5 منزلہ عمارت سے ایک مزدور گر جاتا ہے، کام کرتے کرتے 5 منزلہ عمارت سے ایک آدمی اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، مزدور گر جاتا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کا کرم کہ اس مزدور کو ہلکی چوٹ کے علاوہ بہت زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، 5 منزلہ عمارت سے گرتا ہے اور تھوڑی بہت اس کو خراش آئی، اس کی موت واقع نہیں ہوئی۔ چنانچہ یہ پھر دوبارہ 5ویں منزل پر جاتا ہے، جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم 5 منزلہ عمارت سے گرے اور تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم کو تو مٹھائی کھلانی چاہیے۔ چنانچہ ٹھیکیدار 50 روپیہ جیب سے نکال کر اس کو دیتا ہے، جاؤ مٹھائی لے کر کے آؤ، اپنے ساتھیوں کو مٹھائی کھلاؤ اس خوشی میں۔ وہ مزدور پیسہ لے کر کے جاتا ہے مٹھائی لانے کے لیے، مٹھائی لے کر واپس آتا ہے، سڑک پر پہنچتا ہے، وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ موت اس کی وہاں لکھی ہوئی تھی، 5 منزلہ عمارت سے گرا، موت نہیں ہوئی، موت اس کی لکھی ہوئی تھی کہ سڑک پر اس کی موت ہوگی، تو وہاں موت آ کر کے رہی۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ موت انسان کو نہیں چھوڑتی ہے، اور جس کی موت جہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں اور وہ وہاں جاتا ہے، وہاں موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، اور انتقال کے وقت وہ اپنے 3 بھائیوں کو بلاتا ہے، ایک بڑا بھائی ہے، ایک درمیانی بھائی ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ تینوں بھائی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ تم میرے ساتھ قبر میں چلو گے؟
बड़ा भाई कहता है कि जब तक तुम्हारे जिस्म में जान है और जब तक तुम्हारे जिस्म में रूह है, आखिर दम तक तुमको हॉस्पिटल भी ले जाऊंगा, सब काम करूंगा, लेकिन जब मौत आ जाएगी तो मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। दरमियानी भाई को बुलाता है और कहता है कि देखो, मैं जो है दुनिया से जा रहा हूं, मेरा आखिरी वक्त चल रहा है, क्या तुम मुझे मेरा साथ दोगे? वो कहता है कि हाँ, नहलाने में भी साथ दूंगा, दफनाने में भी साथ दूंगा, और जो है अपने कांधे पर उठाकर तुमको कब्रिस्तान ले जाऊंगा, यहां तक मैं साथ दूंगा। जब तुम चले जाओगे तो फिर मैं घर वापस आ जाऊंगा, तुमको छोड़ करके आ जाऊंगा, तुम्हारी इस नाश के ऊपर मिट्टी डाल करके दुआ पढ़ के हम लोग घर वापस आ जाएंगे। तीसरा छोटे भाई को बुलाता है, कहता है भाई मैंने आप पर बहुत जुल्म किया, मारा भी था, पीटा भी था, गाली भी दी थी, आज मेरा आखिरी वक्त है, मैं दुनिया से जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो छोटा भाई कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, कब्र में भी तुम्हारे साथ, कब्र में ही जाऊंगा तुम्हारे साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया बयान करने के बाद फरमाया, जानते हो ये तीन भाई कौन थे? फरमाया पहले भाई से मुराद है दौलत, मालो दौलत। वो माले दौलत तो जब तक इंसान के जिस्म में जान है, मालो दौलत के मालिक आप हैं, और जब इंसान चला गया, खत्म हो गया, अब वो मालो दौलत आपका नहीं, आपके वारिसीन का है। दूसरा भाई जो था, वो दूसरे भाई से मुराद है अजीज़ व अकारीब। अजीज़ व अकारीब ने कहा कि हाँ, मैं नहलाने में, दफनाने में तुम्हारे साथ तो जाऊंगा, अपने कांधे पर जनाजा उठा करके कब्रिस्तान ले जाऊंगा, लेकिन मैं कब्र में नहीं जा सकता। लेकिन छोटे भाई से मुराद है आमाले सालिहा और आमाले सय्या। जो छोटा भाई है उससे मुराद है नेक अमल। अगर वो नेक अमल उसने किया होगा तो अमल ही इंसान के साथ कब्र में जाता है, बुरा काम किया है वही कब्र में जाता है, और जैसा वो किया होगा कब्र में उसके साथ वैसा ही मामला किया जाता है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया तो आर्जी है, फना होने वाली दुनिया है, खत्म होने वाली दुनिया है। दुनिया की रंगीनियों में और दुनिया की चीजों में हम पढ़कर उस आखिरत को और अल्लाह को हम भूल गए, जिस अल्लाह ने हमें थोड़े वक्त के लिए यहाँ भेजा था, जिसका मंशा ये था कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हम देखें तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। लेकिन हमारा अमल भी नहीं, हमारी नमाज भी नहीं, हमारा रोजा भी नहीं। अगर हमारे साथ कोई चीज है तो वो गीबत है, झूठ है, चुगली है, हसद है, जलन है, नफरत है, और दूसरे को बुरा भला कहना है। ये हमारे साथ जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मुस्नद अबू याला की एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरिश्ते को बुलाएंगे। वो फरिश्ता जो रूह को कब्ज़ करने वाला है, अल्लाह उस फरिश्ते को बुलाएंगे और पूछेंगे, बताओ आसमान और जमीन में कौन लोग बाकी रह गए? वो फरिश्ता कहेगा, ऐ अल्लाह, एक तो आप बाकी रह गए हैं और आपको कभी मौत नहीं आएगी, और एक मैं बाकी रह गया हूं, और एक आपके जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम बाकी रह गए हैं। अल्लाह ताला का हुक्म होगा, अल्लाह फरमाएंगे जो मेरे जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं उनको मौत दे दो। चुनांचे हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम उनको उन पर मौत तारी कर देंगे, और उस वक्त ये हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये पूछेंगे कि अल्लाह, आज जिब्राइल और मीकाईल भी मर जाएंगे। तो अल्लाह गुस्से में आएगा और कहेगा, खामोश हो जाओ, आज मैंने ये फैसला किया है, मेरे जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग मर जाएं, सारे के सारे लोग खत्म हो जाएं। फरिश्ता दोबारा अल्लाह के पास जाएगा, और अल्लाह जानने के बावजूद, अल्लाह को हर चीज का इल्म है, फिर भी अल्लाह पूछेगा, बताओ अब कौन लोग बाकी रह गए हैं? वो फरिश्ता कहेगा, एक आप बाकी रह गए हैं और आपको कभी मौत नहीं आएगी,
اور ایک میں باقی رہ گیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، لہذا تم کو پر بھی موت آ جائے، چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ جو روح قبض کرنے والے ہیں اور جو لوگوں کا روح نکالا کرتے تھے، آج ان کی بھی موت ہو جائے گی۔ اب آسمان اور زمین میں، آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے بے بس پڑی ہوئی ہوگی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو رجسٹر کی طرح 3 مرتبہ پھیلائے گا، 3 مرتبہ لپیٹے گا، فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ جس انسان کو اپنی فیکٹری پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی دولت پر بڑا غرور تھا، جس انسان کو اپنے حسن و جمال پر بڑا غرور تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ اس دنیا کے اندر میں ہمیشہ رہوں گا، جو یہ جانتا تھا کہ مجھ پر موت طاری نہیں ہوگی، اللہ رب العزت والجلال فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ خالق کی حکومت ہے یا مخلوق کی حکومت ہے؟ سب کے سب گلی سڑی ہڈیوں کی ڈھانچے کی صورت میں پڑی ہوئی ہوگی۔ کل وہ زبان جو دنیا میں ٹر ٹر بولا کرتی تھی، جو دنیا میں دوسروں کو نیچا دکھاتے ہوئے زبان نہیں کھستی تھی، آج اللہ کے سامنے گلی سڑی ہڈیوں کی ڈھانچے کی صورت میں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اور زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، اور رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، اور یتیموں کا مال کھانے والوں، اور فرعون اور حامان کے نقش قدم پر چلنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا، لمن الملک اليوم 3 مرتبہ ہوگا، سب پر سناٹا چھایا ہوا ہوگا، کوئی جواب کسی سے نہیں بن پائے گا۔ آخر میں اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے زبردست اللہ کی حکومت ہے، حقیقی خالق ہے تو وہی ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر، دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر، دنیا کی حکومت میں پڑھ کر، دنیا کی سلطنت میں پڑھ کر آج ہم موت سے غافل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا اذا اصبحت فلا تنظر المساء، کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اپنی صحت کے زمانے میں بیماری کی کچھ تیاری کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، لیکن ہماری تیاری کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر رہ کر چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، سیارے ستارے کہکشاں کا نکلنا، یہ دلالت کر رہا ہے یہ دنیا جو رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے زمانہ ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کسی کے لیے صحت ہے کوئی بیمار ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ذرا اس زمانے کو دیکھ کر کے تم عبرت حاصل کرو، اور جو غلط کام کرتے رہے ان غلط کام سے باز آ جاؤ، اسی میں خوبی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ ایک عقل مند انسان کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ چیزوں کے احوال کو دیکھ کر اپنی زندگی کے حالات کو بدلے، اس میں تبدیلی لائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمانے بھر میں کیا سے کیا ہو رہا ہے، ایک بارات سج دھج کے نکلتی ہے، اور خوشیاں، لوگ جو ہے گھر میں ایک خوشی کا ماحول ہے، ایک اچھا ماحول ہے، اور پورا جو ہے رشتوں میں چرچا ہے کہ آج تو دلہا بن کر آئے گا، لیکن وہ دلہا جو ابھی نکاح سے جڑنے والا ہے اور اس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، سارے کے سارے لوگ سکتے میں پڑ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو گھر میں خوشی کا ماحول تھا، ابھی تو جشن کا ماحول تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کس پر کب موت واقع کریں گے، کس کی زندگی کو کب ہم چھین لیں گے، یہ کوئی نہیں سوچ سکتا، کسی کو معلوم نہیں۔ لہذا آخرت کی فکر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دل کو جب زنگ لگ جائے
تو دل سے زن کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو. اکثروا ذکر حازم اللذات، موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ جو ہے لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے. لہذا صبح و شام اپنے اعمال کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے. آج ہم نے کیا اچھا اور کیا غلط کام کیا، اور یہ سوچنا چاہیے ایک وقت آئے گا منو مٹی کے نیچے میں ہوں گا اور وہاں منکر نکیر میرے پاس آئے گا، مجھ سے سوال کرے گا اگر میں نے تیاری قبر کی دنیا میں نہ کی ہوگی تو بتاؤ میں منکر نکیر کو کیا جواب دوں گا. یہ دنیا جو ہے اس کے بعد قبر کی دنیا ہے، اور قبر کے بعد میدان محشر کی دنیا ہے. اس میدان محشر کی دنیا کے لیے اور قبر کی دنیا کے لیے تیاری آپ کو یہ دنیا دی گئی ہے، جس کے اندر ہم اور آپ دن اور رات گزارتے ہیں، صبح و شام گزارتے ہیں. ہم کو بتلایا گیا لیکن ہم موت سے غافل ہیں. موت کو سمجھائے غافل. اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. آج ہم موت سے غافل ہو گئے لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے. موت ہر آن یہ اعلان کرتی ہے انا الموت انا الموت انا الموت الذي افرق بین کل حبیب انا الموت الذي افرق بین الزوج والزوجات انا الموت الذي افرق بین کل حبیب. یہ موت کہتی ہے میں موت ہوں اور میں موت ہوں. میں وہ موت ہوں کہ دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. میں وہ موت ہوں کہ ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. میں وہ موت ہوں کہ بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. میں وہ موت ہوں کہ میرا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے. میں قبروں کو آباد کرتی ہوں اور گھروں کو ویران کرتی ہوں. وَلَا يَبْقَى مَخْلُوقٌ إِلَّا يَسُوقُنِي، اور مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے میرا مزہ نہ چکھا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ طرح طرح کے اشارے اور کنایے بھی دیتے ہیں. ہم کو عقل مند کا کام یہ ہوتا ہے اشارے کو دیکھ کر کے سمجھنا چاہیے. جب امتحان کا وقت قریب آتا ہے، استاد اپنے طالب علم سے، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے، ڈاکٹر اپنے مریض سے کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم پرہیز کرو گے تو آنے والا وقت اور آنے والی زندگی اور فیوچر تمہارا ہوگا اور تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے، زندگی تمہاری ٹھیک گزرے گی. استاد کہتا ہے بیٹے پڑھ لو، محنت کر لو، محنت کرو گے پھل تم کو ملے گا، اور اس پھل کی وجہ سے تم بھی خوش ہوگے، تمہارے والدین بھی خوش ہوں گے. اب جو بچہ سمجھدار ہوتا ہے، والدین کس بچے پر توجہ دیتے ہیں اور وہ بچہ محنت کر لیتا ہے اور ڈاکٹر نے مریض سے جو بات کہی ہے وہ پرہیز کرتا رہتا ہے تو اس کی زندگی بہت اچھی گزر جاتی ہے. لیکن وہ آدمی طرح طرح کے اللہ نے اشارے اور کنائے دیے. ایک زمینی حادثہ ہوا، سینکڑوں کے لیے عبرت ہے. خیال رکھنا تمہارا بھی یہ ہو سکتا ہے. کشمیر میں پہلگام میں لوگ مارے گئے، ہمارے لیے عبرت ہے. دیکھو تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. ایک ہوائی جہاز سے سینکڑوں انسان موت کے منہ میں آ گئے، دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. خیال رکھنا تمہارا بھی یہ ہو سکتا ہے. ایک پانی کے سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں انسان موت کے منہ میں آ گئے، دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. خیال رکھنا تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. ہمیں تو ہر عام دنیا کی چیزوں سے عبرت لے کر کے اپنی زندگی کو سدھارنا چاہیے، لیکن ہر آن، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ ہماری اگر فکر ہے تو دنیا دنیا دنیا. ہم آخرت سے غافل ہیں، ہم اللہ سے غافل ہیں، ہم قبر سے غافل ہیں، ہم موت سے غافل ہیں. یاد رکھیے اگر ہم ان چیزوں سے غافل رہیں گے تو ہمیں کوئی بخشنے والا نہیں ہوگا. بس جو اعمال دنیا میں ہم نے کیا ہے وہی اعمال ہم کو ملنے والا ہے، وہی ہمارا ساتھ دے گا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم موت سے چھٹکارا پا کر کے کہیں چلے جائیں. جہاں بھی جائیں گے موت تو آنے والی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی، ایک بچہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امی دادا کہاں ہیں؟ امی کہتی ہے دادا کا تو انتقال ہو چکا ہے. بچہ پھر ماں سے کہتا ہے امی دادی کہاں ہیں؟ والدہ کہتی ہے دادی کا بھی انتقال ہو گیا. چچا کہاں ہیں؟ ان کا بھی انتقال ہو گیا. فلاں کہاں ہے؟ ان کا بھی انتقال ہو گیا. فلاں کہاں ہے؟ بچے کے ذہن میں ایک خیال یہ آیا
کہ اس گھر میں تو بس موت موت یہی سننے کو مل رہا ہے، ایسا کرتے ہیں بھاگتے ہیں یہاں سے۔ چنانچہ وہ بچہ بھاگ کر کے راستے میں جا رہا ہوتا ہے، کچھ بچے گرد و غبار اڑا رہے ہوتے ہیں اور گرد و غبار اڑا کر کے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ بچہ جو گھر سے بھاگا تھا وہ گرد و غبار سے کترا کر کے الگ سے وہ جا رہا تھا۔ بچوں نے کہا میاں گرد و غبار سے بھاگتے ہو، موت سے کہاں بھاگو گے؟ اب اس بچے کے دل میں آیا میں گھر سے بھاگا تھا، وہاں موت موت سنا، یہاں آیا ہوں یہاں بھی موت سننے کو مل رہا ہے، چلو میں جنگل جاتا ہوں۔ اب وہ جنگل کا رخ کرتا ہے، جنگل جاتا ہے اور جنگل جا کر کے وہاں دیکھتا ہے کہ ہاتھی اس کو مل گیا، وہاں جا کر کے دیکھتا ہے کہ ہاتھی مل گیا۔ اب بھاگا تھا موت کے ڈر سے، کہاں گھر سے بھاگا، بچوں نے کہا کہ موت سے کہاں بھاگتے ہو، وہاں بھی سنا، جنگل آیا تھا کہ موت کا نام نہ سنوں، جنگل میں بھی دیکھتا ہے کہ ہاتھی جو موت کی شکل میں وہ بھی یہاں کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ بھاگتا ہے، ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، ایک گھر کا کونا نظر آتا ہے، وہ بچہ اس کونے میں اس گھر میں چلا جاتا ہے، جنگل میں ایک گھر ہے وہاں وہ چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے ایک طرف شیر ہے، ایک طرف بچو ہے اور ایک طرف کوئی اور جانور ہے، اور اس کے دل میں خیال آیا موت کے ڈر سے تو میں بھاگا تھا، بھاگتے بھاگتے یہاں تک پہنچا اور یہاں بھی مجھے موت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ چنانچہ اب پریشان ہوتا ہے اور اللہ سے سجدے میں جا کر توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ موت سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، میں موت کے ڈر سے بھاگا تھا لیکن میں موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے توبہ کی اور تم کو یہ یقین ہو گیا موت ایک نہ ایک دن آنے والی ہے، چنانچہ اللہ نے جانوروں کو حکم دیا، جانوروں نے راستے چھوڑ دیے اور وہ بچہ اور لڑکا بچ گیا، محفوظ ہو گیا، اس پر موت نہیں آئی کیونکہ اس کی ابھی موت واقع ہونے والی نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا موت دینے والی ذات میری ہے، موت کسی پر طاری کرنا اور موت سے کسی سے ملاقات کرا دینا یہ میرا کام ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ اس موت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے والا اور اپنی زندگی کو اچھا بنانے والا اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت پر چلنے والا اے اللہ ہمیں بنا دے، کیونکہ یہ دنیا تو ہم کو چھوڑ کر جانا ہے اور وہ جو آخرت کا مرحلہ آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، وہ مرحلہ کیسا ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ کل میدان محشر میں بیوی کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی، شوہر کے پاس بھی ایک نیکی کم پڑے گی۔ اللہ نے حساب و کتاب کا پورا سلسلہ ہو گیا، اب شوہر کو ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی اگر اس کو مل جاتی ہے، ایک نیکی اگر اس کو مل جاتی ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر تو تمہارے ساتھ میں نے سب اچھا کیا، تم نے جو فرمائش کی میں نے ساری خواہش تمہاری پوری کی، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، تم مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ بیوی کہتی ہے وہ تو دنیا تھی، یہ تو آخرت ہے، وہاں تم میرے تھے، یہاں تو ایک نیکی کی ضرورت مجھے خود ہے، میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتی۔ یہ شوہر والد بیٹے کے پاس جاتا ہے، بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم نے دنیا کے اندر ساری فرمائش کی، میں نے ساری خواہشات کو پوری کی اور ساری چیزوں کو تم کو پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے نیکی دو گے؟ اگر تم مجھے نیکی دو گے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتا۔ باپ بیٹی کے پاس جاتا ہے، بیٹی بھی یہی جواب دیتی ہے، معلوم جو ہوا وہ مقام، وہ جگہ، وہ میدان محشر ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ یہی قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ ایسا مقام ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، غرض وہ معاملہ ہی ایسا ہوگا کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔
ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، آج کاش کہ مجھے نیکی مل جاتی، میں جنت میں چلا جاتا۔ اللہ کا اعلان ہوگا، میں نے دنیا کے اندر تمہیں جو ہے طرح طرح کا موقع دیا، اچھے حالات تم پر آئے، خوشحال طریقے سے تم نے زندگی گزاری، اور تم کو ہم نے مومن بنایا تھا، مسلمان بنایا تھا، اور تم کو 70 یا 60 سال کی عمر دی تھی، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے چوری کیوں کی، تم نے غلط کام کیوں کیا، تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، روزہ کیوں نہیں رکھا، اپنے حقوق کو ادا کیوں نہیں کیا؟ اللہ اس وقت فرمائے گا، اس وقت ہمارے پاس کوئی سوال کا جواب ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا، اور وہاں اللہ کے سامنے تو ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ ایسے وقت میں میرے دوستو کیا عالم ہوگا، ذرا سوچئے۔ اسی لیے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى الى اللہ۔ عقل مند وہ شخص وہ ہیں جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو خواہشات نفسانی کی طرف چلتا ہے۔ اس لیے ہماری عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اس مرحلے کے آنے سے پہلے اور اس موت کے آنے سے پہلے اس دنیا میں اللہ سے سامنے توبہ اللہ بھی کریں، اور اس دنیا کے اندر اللہ سے معافی مانگیں، اور ایک اچھے طریقے پر زندگی گزاریں۔ مزہ ما مزہ، پاش جو گزر گیا، وقت باقی ہے۔ آپ اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، معافی مانگے، وہ اللہ معاف کرے گا، اور پھر ایک اچھے طریقے سے ہم زندگی گزاریں۔ اس کا ہم سب کو عہد کرنا ہے۔ قرآن حدیث کہتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ہمان لا یشبعان، صاحب الدنیا صاحب العلم۔ دو آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک تو علم حاصل کرنے والے کا پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ماں کے گود سے لے کر قبر کی منزل تک جو ہے سیکھنے کا حکم ہے، علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اور ایک دنیا دار کا پیٹ نہیں بھرتا، جو لالچی ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں میرے پاس جتنا بھی آ جائے اتنا اچھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک شاگرد تھا، کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ انتہائی وہ شاگرد لالچی تھا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جاؤ روٹی لے کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں ہمارے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس 1 درہم ہے، 3 درہم ہے، 3 درہم کی 3 روٹی ملے گی، جاؤ لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ شاگرد جاتا ہے اور گاؤں میں جا کر، بستی میں جا کر وہاں جاتا ہے، 3 روٹی 3 روپے کی اس کو ملتی ہے، وہ لاتا ہے۔ راستے میں سوچتا ہے اگر میں 3 روٹی لے کر کے گیا تو 1.5 روٹی تو وہ کھائیں گے، 1.5 روٹی مجھے کھانی پڑے گی، اس سے اچھا ہے کہ میں 1 روٹی یہی کھا لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ روٹی راستے ہی میں 1 روٹی کھا لیتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آتا ہے تو 2 روٹی لے کر کے آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ 2 ہی روٹی ملی، 3 روپے کی 3 درہم کی 2 روٹی ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں کہتے، 1 روٹی خود کھا لیتے ہیں، اور 1 روٹی جو ہے وہ شاگرد کھا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں، اور آگے ایک تالاب ہے، ایک سمندر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سمندر کو پار کرنا چاہتے ہیں، تو اب شاگرد کو فکر ہوتی ہے، حضرت اتنا بڑا تالاب ہے اور اتنا پانی بھرا ہوا ہے، یہاں سے وہاں کیسے جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میرا دامن پکڑ لو، پار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہ شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑتا ہے، پار ہو جاتا ہے، اور بھیگتا بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ ایمان میں اضافہ ہوا؟ کہ ہاں بہت اچھا، ایمان میں اضافہ بھی ہوا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ سے زیادہ بہتر نبی ہم کو نہیں ملا۔ اب بتاؤ روٹی کتنی، تم کو پیسہ جو دیا تھا کتنی روٹی ملی تھی؟ تو اب بھی وہ یہی کہتا ہے کہ 2 روٹی ملی تھی، 2 روٹی میں آپ کے پاس لے کر کے آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی خاموش رہے۔ آگے جاتے ہیں، بھوک لگی ہوتی ہے، ایک ہرن کو بلاتے ہیں، اور ہرن کو بلا کر کے اس کو ذبح کرتے ہیں اور کھا لیتے ہیں دونوں مل کر کے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں، وہ ہرن زندہ بھی ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں شاگرد سے، اب کچھ ایمان میں اضافہ ہوا؟ کہتا ہاں بہت ایمان میں اضافہ بھی ہوا، اور اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اچھے پیغمبر ہیں ہمارے۔ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بتاؤ کتنی روٹی ملی تھی؟ تو کہتا ہے اب بھی 2 ہی روٹی ملی تھی، زیادہ روٹی نہیں ملی تھی، 2 ہی روٹی ملی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے
कुछ नहीं कहा। आगे जाते हैं, 3 रास्ते में पड़ी हुई सोने की ईंट मिलती है। 3 रास्ते में पड़ी हुई 3 सोने की ईंट मिलती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने जितनी रोटी खाई उसको उतना ईंट मिलेगा। एक रोटी, एक ईंट मुझे मिलनी चाहिए, एक रोटी मैंने खाई है, और एक ईंट सोने की तुमको मिलनी चाहिए, एक रोटी तुमने खाई है। वो शागिर्द कहता है कि नहीं हजरत, मैंने तो 2 रोटी खाई थी, मैंने तो 2 रोटी खाई थी, लिहाजा मुझे 2 सोने की ईंट मिलनी चाहिए। कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी ईंट भी ले लो और पूरा तीनों ईंट सोने की तुम ले लो और तुम मेरी शागिर्द से निकल जाओ, तुम लालची हो, तुम मेरे साथ रहने के काबिल नहीं हो। चुनांचे तीनों सोने की ईंट उस शागिर्द को दे दिया जाता है। अभी वो शागिर्द हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए, वो शागिर्द सोने को समेट रहा होता है। 3 डाकू उधर से आते हैं और तीनों डाकू ने यह फैसला किया कि 3 सोने की ईंट है, इस आदमी को मारते हैं और हम 3 लोग हैं, तीनों एक एक ईंट ले लेंगे। चुनांचे उस आदमी को, शागिर्द को मार दिया जाता है। 3 सोने की ईंट थी, सबने एक एक ईंट ले ली। अब सबके पास एक एक ईंट है। अब भूख लगी, एक बंदे को भेजा कि जाओ रोटी लेकर के आओ। एक बंदे को भेजा, उन 3 डाकुओं में से एक को भेजा कि जाओ रोटी लेकर के आओ। एक जाता है और उसके दिल में यह है कि मैं रोटी लेने जाता हूं और रोटी में जहर मिला दूंगा। जब जहर मिलाऊंगा और ये लोग खाएंगे तो ये दोनों मर जाएंगे और सब ईंट मेरी हो जाएगी। इधर ये दोनों ये इरादा करते हैं कि जैसे वो आएगा हम उसको मार देंगे और उसको हलाक कर देंगे, सब ईंट हमारी हो जाएगी, 1.5 ईंट मैं रख लूंगा, 1.5 ईंट तुम्हारी हो जाएगी। चुनांचे वो रोटी लेकर के जो जाता है आता है, इतने में उसको मार दिया जाता है। अब वो मर गया, रोटी जो है जहर वाली इन दोनों ने भी खा ली, इनकी भी मौत हो जाती है। गोया कि अब चारों की मौत हो गई। उधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, यहाँ पे 4 नाक पड़ी हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो लालची होता है उसका पेट कभी नहीं भरता। इसीलिए ये पैगाम है, दुनिया तो आनी जानी है, दुनिया के अंदर उतनी जरूरत पूरी करो जितना हमारी जरूरत पूरी हो जाए। अल्लाह खुद कहते हैं तुम हमारे काम में आओ और जो मैंने तुमको हुक्म दिया है उसको पूरा करो। तुम मुझे याद करो, फस्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर तुम मेरी इबादत करोगे और मौत से पहले मौत की तैयारी करोगे, अल्लाह फरमाते हैं दुनिया भी तुम्हारी सुकून से गुजरेगी, आखिरत में भी तुम कामयाब होगे। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल हम तमाम को उस आखिरत से पहले और मौत से पहले हमें आखिरत की तौफीक नसीब फरमाए, तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।